نافلۃ حال ہے اور یعقوب اس کا ذوالحال ہے. نافلۃ الحال اور یعقوب ذوالحال. یا پھر نافلۃ کو مفعول مطلق قرار دیا جائے وہبنا سے. وہبنا لہو نافلۃ، وہبنا لہو نافلۃ. تو نافلۃ وہبنا کا مفعول مطلق بغیر لفظ ہونا تو چاہیے تھا وہبنا لہو یعقوب ہبۃ، کیونکہ ہبا وہبنا کے لفظ ہے، لیکن یہاں پر نافلۃ من غیر لفظ مفعول مطلق لایا گیا، اس لیے کہ ہبا اور نافلہ دونوں کے معنی تقریباً یکساں ہیں، یعنی بغیر عوض اور بغیر مطالبے کے کسی چیز کا دینا. ہبا اور نفل کسے کہتے ہیں؟ بغیر عوض اور بغیر مطالبے کے کوئی چیز دینا یا کسی چیز کے اندر زیادتی کر دینا، یعنی کسی چیز کو زیادہ کر دے دینا. تو اس لیے ہبا کے بجائے نافلہ کا لفظ استعمال کر لیا گیا. تو وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً أَيْ زِيَادَةً عَلَى الْمَذْكُورِ، اور وہ نفل کے طور پر کیوں ہے؟ کیونکہ یعقوب بیٹے نہیں بلکہ یعقوب پوتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال تو کیا تھا بیٹے کا، ہم نے بیٹے کے بعد اس کو پوتا بھی مرحمت فرمایا. یہ مطلب ہوا ہے زیادۃ علی المذکور. یا پھر نافلہ کا مطلب ہے ولد الولد، پوتا. ہم نے ابراہیم کو بیٹا اسحاق مرحمت فرمایا اور یعقوب پوتا مرحمت فرمایا. تو نافلہ کا دوسرے معنی ولد الولد یعنی بیٹے کا بیٹا. وَكُلًّا أَيْ هُوَ وَوَلَدَهُ فرماتے ہیں اور ہم نے ہر ایک کو یعنی ابراہیم کو، اسحاق کو، یعقوب کو، سب کو ہم نے نیک بنایا. صالحین، صالح کا اعلیٰ درجہ، صالحیت کا سب سے اعلیٰ درجہ نبوت. اس سے مصنف صالحین کی تفسیر فرما رہے ہیں انبیاء، کیونکہ صالحین نیکوکار. تو نیکوکاری کا سب سے اعلیٰ درجہ اور مقام کیا ہے؟ نبی ہونا، کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے اور معصومیت سے بڑھ کر کوئی درجہ نیکی کا نہیں، نیک ہونے کا نہیں. تو وَكُلًّا جَعَلْنَا الصَّالِحِينَ أَيْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً بِتَخْفِيفِ الْهَمْزَتَيْنِ وَإِبْدَالِ الثَّانِيَةِ يَاءً يُقْتَدَى بِهِمْ فِي الْخَيْرِ يَهْدُونَ النَّاسَ بِأَمْرِنَا إِلَى دِينِنَا. اور بنایا ہم نے ان سب کو امام. ائمہ جمع امام کی. فرماتے ہیں ائمہ یا تو دونوں حمزہ کے ساتھ. ائمہ کے اندر تو اصل 5 قراءت ہیں، مصنف نے ان میں سے 2 کو ذکر کیا اس لیے کہ یہ 2 جمہور کی قراءت ہیں. ایک تو ائمہ 2 حمزہ کے ساتھ اور دوسری ائمہ دوسرے حمزہ کو یا سے بدل کر ائمہ یا ائمہ. فرماتے ہیں جمع ہے امام کی. اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس کی ابتدا کی جائے، جس کا اتباع کیا جائے. یقتدی بہم فی الخیر، ہم نے ان لوگوں کو ایسا رہنما بنایا جن کی خیر کے کاموں میں ابتدا کی جاتی تھی. یہدون الناس بامرنا، رہنمائی کرتے تھے. الناس گویا کے مصنف نے یہ بتلایا کہ یہاں پر یہدون کا مفعول بہ محذوف ہے. یہدون رہنمائی کرتے تھے، کس کی کرتے تھے؟ لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے. بامرنا ای بوحینا، بامرنا ای بوحینا، ہمارے وحی کے ذریعے سے. کس چیز کی طرف رہنمائی کرتے تھے لوگوں کی؟ الی دیننا، ہماری وحی کی روشنی میں ہمارے دین کی طرف. الی دیننا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. گویا کہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا کہ وہ خود کامل بھی تھے، مکمل بھی تھے. یہدون بامرنا وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، گویا کہ وہ ایسے مکمل تھے کہ دوسروں کی بھی تکمیل کیا کرتے تھے. وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے ان کو امام اور مقتدی بنایا کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے. گویا کہ خود بھی مکمل تھے اور دوسروں کی تکمیل کا بھی کام کیا کرتے تھے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے وحی کی ان کی طرف بھلے کام کے کرنے کی. فعل الخیرات، بھلائی کے کام کے کرنے کی ہم نے ان کی طرف وحی کی. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّکَاةِ، یہ عطف خاص علی العام، کیونکہ فعل الخیرات کے اندر تو اقامت نماز بھی آ گیا اور ایتاء زکات بھی، لیکن پھر اس کے بعد
جگہ پر مصدر فعل کے معنی میں ہے. یہ تو مصدر فعل مصدر، اقام مصدر، ایتا مصدر، گویا کہ یہ تینوں فعل کے معنی میں ہیں. اس لیے کہ جس چیز کی وحی کی جاتی ہے وہ صیغۂ امر کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو وحی کی گئی ان کی طرف کہ کیا جائے نیک کاموں کو اور نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ ادا کی جائے. اس لیے کہ وحی جو ہوتی ہے جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے وہ صیغۂ امر ہوا کرتا ہے، نہ کہ مصدر کے ذریعے سے. امر کے ذریعے سے تاکید کی جاتی ہے، مصدر کے ذریعے سے نہیں. اس سے مصنف علیہ الرحمہ نے بتایا کہ تینوں جگہ پر یعنی مصادر ثلاثہ مفعول کے معنی میں ہیں. منہم، ان تینوں چیزوں کا مطالبہ خود انبیاء کرام سے بھی ومن اتباعہم، اور ان کے ماننے والوں سے بھی. نیک کاموں کا کرنا، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، اس کا سوال اور اس کا مطالبہ اور اس کی تاکید حضرات انبیاء کرام کو بھی کی گئی اور ان کے ماننے والوں سے بھی کی گئی. وَحُذِفَهَا إِقَامَةٍ تَخْفِيفًا، فرماتے ہیں وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اقامت الصلاۃ اصل میں اقامت الصلاۃ، فرماتے اقامہ کی تا کو حذف کر دیا گیا بطور تخفیف کے. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وَكَانُوا لَنَا اصل تو تھا وَكَانُوا عَابِدِينَ لَنَا، لیکن لنا جار اور مجرور کو مقدم کیا گیا اس لیے تاکہ حصر کا فائدہ دے. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ لَا لِغَيْرِنَا، وہ ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے، ہمارے علاوہ کسی اور کو پوجنے والے نہیں تھے. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. حضرت حاکم نبر اللہ وسلم نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزیں بیان فرمائی. إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، تو صالحین سے کمال نبوت کی طرف. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ. تو وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، ہم نے ان کی طرف وحی کی. اس سے اشارہ ہے کمال علم کی طرف، اس لیے کہ وحی کے ذریعے سے علم کا کمال آدمی کو حاصل ہوتا ہے. اور وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ کمال عمل کی طرف. تو من الصالحین کمال نبوت، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ کمال علم، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ کمال عمل کی طرف اشارہ کر دیا گیا. تو وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور تھے وہ ہماری ہی عبادت کرنے والے. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا فَصْلًا بَيْنَ الْخُصُومِ وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الأعمال الخبائث من اللواط والنفس بالبسطة واللعب بالطيور وغير ذلك. ولوطا منصوب ہے، لوطا منصوب پڑھا گیا اور اس کا عامل ناصب محذوف ہے اور وہ ہے آتینا. وآتینا لوطا، اور اس کی تفسیر کر رہا ہے اگلا آتیناہ حکما. تو ولوطا کو جو منصوب پڑھا گیا وہ آتینا فعل کے محذوف ہونے کی وجہ سے. تو ولوطا آتیناہ حکما، اور دیا ہم نے لوط کو حکما، حکم فصلا بین الخصوم، فیصلہ کرنے کی صلاحیت. حکمن ہم نے لوط کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی. تو فیصلہ تو سچا بھی ہو سکتا ہے حق کے مطابق، اور فیصلہ غلط بھی ہو سکتا تھا باطل کے مطابق. اس لیے صاحب جلالی فرماتے ہیں فصلاً بین الخصوم، مفسرین فرماتے ہیں اے اعلیٰ وجہ الحق، ورنہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت تو اور بھی لوگوں کے اندر تھی، لیکن لوط علیہ السلام کو ہم نے جو دی تھی وہ کیا؟ حق کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت. یا پھر حکم بمعنی خدمت. مصنف نے تو حکم کی تفسیر کی اے فصلاً بین الخصوم، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور اس کا ملکہ. لیکن حکم بمعنی حکمت بھی ہو سکتا ہے، اور حکمت کے معنی ہے دانش مندی،
یعنی اشیاء کی حقیقت معلوم کرنے کی صلاحیت اور حق بات دریافت کرنے کی قابلیت، یہ حکمت کے معنی۔ حکمت بمعنی دانش مندی، یعنی اشیاء کی حقیقت معلوم کرنے کی صلاحیت اور حق بات دریافت کرنے کی قابلیت۔ پس حکمت فطری صلاحیت اور خداداد قابلیت کا نام ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان کے بارے میں قرآن میں حکمت کا لفظ کو کہا، تو حکمت کے معنی سے ہے فطری صلاحیت اور خداداد قابلیت، اور علم کے معنی ہوتے ہیں علم نبوت و علم، اور ہم نے ان کو علم مرحمت فرمایا، تو علم سے مراد علم نبوت، یعنی وہ علم جو ایک نبی کی شان کے لائق ہوتا ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں قرآن نے حکمت کا لفظ استعمال کیا، وَآتَيْنَا لقمان الحکمہ، لیکن لقمان کے لیے علم کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، اس لیے کہ علم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے عام طور سے قرآن پاک کے اندر علم نبوت کے لیے، جو حضرات نبی بنا کر بھیجے گئے، تو حضرات انبیاء کرام کے لیے علم کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا کیا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، علم سے مراد علم نبوت۔ تو وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا فَصْلًا بَیْنَ الْخُصُومِ، ہم نے لوط کو دیا حکم، یعنی لوگوں کے درمیان، قسمین کے درمیان، جھگڑا کرنے والوں کے درمیان حق بات کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت، وعلم، اور ہم نے ان کو علم مرحمت فرمایا، یعنی وہ علم جو شان انبیاء کے لائق۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور نجات دی ہم نے لوط کو اس بستی سے کہ کرتے تھے جس کے رہنے والے برے اعمال۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، نجات دی ہم نے ان کو اس بستی سے جو کرتی تھی برے اعمال، تو بستی تو برے عمل نہیں کرتی، اس لیے مصنف نے اہلہا بڑھا کر اشارہ کیا کہ اہلہا یعنی بستی کرتی تھی، یعنی بستی والے کرتے تھے۔ الاعمال الخبائث، الخبائث سے پہلے الاعمال کا اضافہ کر یہ بتلایا کہ الخبائث یہ صفت ہے اور اس کا موصوف اعمال محذوف ہے۔ الخبائث صفت ہے موصوف محذوف کی، اور وہ موصوف کیا ہے؟ الاعمال۔ الاعمال الخبائث، ونجیناہ من القریہ، ہم نے لوط کو نجات دی اس بستی سے جس بستی کے رہنے والے لوگ برے برے عمل کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی ہجرت کی تھی۔ ہجرت کرنے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا قیام تو ہوا صدوم اور عمورہ کے علاقے میں، ایک علاقہ تھا صدوم اور عمورہ کا، اور صدوم کے بعد 7 بستیاں اور تھی، وہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کا قیام ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر دوسری جگہ گئے جس کا فاصلہ 1 دن کے برابر تھا، ماخبر میں جس کے بارے میں گزرا وَكَانَ بَيْنَهُمَا يَوْمٌ، حضرت لوط اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بستیوں کے درمیان 1 دن کی مسافت کا راستہ تھا۔ تو حضرت لوط نے وہاں ٹھہر کر لوگوں کے درمیان تبلیغ کا سلسلہ شروع فرمایا، لیکن وہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوئے۔ بہت کم لوگ ان کے ساتھ ایمان لے کر آئے، بقیہ لوگوں نے ان کی بات کو قبول نہیں کیا، اور اس کے اندر بہت سارے برے عمل اور بری عادتیں تھیں۔ ان میں سے جو سب سے بڑی اور بری عادت تھی وہ کیا؟ لباست کا عمل، یعنی مرد سے اپنی خواہش کا پورا کرنا۔ یہ ایسا عمل تھا کہ اس سے پہلے کسی اور کے اندر یہ برا عمل نہیں پایا جاتا تھا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی برے عمل مصنف نے اس کی طرف اشارہ کیا، من اللباس، پہلے لباست، والرمی بالبندقہ، وہ بیٹھ جایا کرتے تھے غلیل لے کر، اور غلیل لے کر راستے میں اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے پہاڑوں پر، اور جو قافلے نیچے سے گزرا کرتے تھے غلیل سے ان
مارا کرتے تھے. والرمی بالبندقہ، بندقہ عربی میں اگرچہ اس وقت کہا جاتا ہے بندوق کو، والرمی بالبندقہ کے معنی ہوئے بندوق سے مارنا، لیکن اس زمانے کے اندر تو بندوق نہیں ہوتی تھی، بندوق تو اب کی پیداوار ہے. تو والرمی بالبندقہ غلیل سے مارنا، غلیل سے ڈھیلے وغیرہ مارا کرتے تھے. واللعب بالطیور، پرندوں سے کھیلتے تھے، کبوتر بازی، دوسرے جانوروں کو اڑانا، ان کو لڑانا، ان کا مقابلہ کرنا. وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے برے کام کرتے تھے، جیسے گزرنے والوں کو دیکھ کر سیٹی بجانا، گانوں کا سننا، اور بھری مجلس میں آواز سے وضو توڑ کر اس کا مذاق بنانا. یہ سارے برے کام ان کے اندر رائج تھے. وکانت تعمل الخبائث، وہ لوگ برے برے کام کیا کرتے تھے. انہم کانوا قوم سوء، اور وہ تھے برے، تھی بری قوم. تو یہ حضرت لوط علیہ السلام صدوم اور عمورہ کے علاقے میں تھے. موجودہ زمانے میں جو ملک اردن ہے، اس اردن کے مغربی جانب یہ علاقہ تھا جہاں اس وقت سمندر ہے، اور اس سمندر کو کہا جاتا ہے بحر مردار. بحر مردار یعنی اس حصے میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہتا، اس لیے کہ اس جگہ پر اللہ کا عذاب نازل ہوا. فرشتوں نے ان بستیوں کو اوپر اٹھایا اور اوپر اٹھا کر پھر اس کے بعد الٹا کر کر دے کر مارا. تو وہ اتنی گہرائی میں گئی کہ جو سطح سمندر ہے، سمندر کا جو نچلا حصہ، اس سے بھی 400 میٹر نیچے چلی گئی، جس کی وجہ سے پانی نکل آیا. تو اس کے بعد وہاں سمندر پیدا ہو گیا، جو سمندر تھا وہ سمندر پڑھ کر وہاں تک آ گیا. لیکن یہ حصہ اللہ کے عذاب کے نازل ہونے کی وجہ سے ایسا ہو گیا کہ وہاں کوئی چیز زندہ نہیں رہ پاتی، اس لیے اس کو بحر مردار کہا جاتا ہے. یہ اردن، ملک اردن جو ہے، یہ وہاں پر اس کی طرف، اس کے غربی جانب یہ علاقے ہیں. انہم کانوا قوم سوء، فرماتے ہیں کہ وہ بہت بری قوم تھی. سو فرماتے ہیں مصدر ساء یسوء کا، قال یقول کے وزن پر ساء یسوء، کسی چیز کا برا ہونا. فرماتے ہیں یہ نتیج سرا کی، سرا کے معنی آتے ہیں خوش ہونا، اور ساء کے معنی ہے برا ہونا. فرماتے ہیں کہ یہ سر رہو کی نتیج ہے. فاسقین، اور وہ لوگ بدکار بھی تھے، بد کردار بھی تھے، برے بھی تھے. فاسقین، حد سے تجاوز کرنے والے، نافرمانی کرنے والے. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور داخل کیا ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں. یہود حضرت لوط علیہ نبینا وعلیہ السلام کی کردار کشی بہت کرتے ہیں، اور یہود کے درمیان میں مشہور ہے کہ وہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام پر حرام کاری، شہوت پرستی اور شراب خوری کا الزام لگاتے ہیں کہ لوط نعوذ باللہ شہوت پرست تھے، لوط نعوذ باللہ حرام کاری کیا کرتے تھے، زنا کاری، اور لوگ شراب پیا کرتے تھے. یہ یہود کے درمیان میں مشہور بھی ہے، اور تورات کے اندر بھی انہوں نے اس کو لکھ رکھا ہے، کیونکہ تورات محرف ہے. تورات کے اندر یہود نے تحریف کر رکھی ہے. انہیں تحریفات میں سے ایک تحریف کیا کہ لوط جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ان کے بارے میں یہ ساری غلط باتیں انہوں نے تورات کے اندر لکھ دی کہ لوط حرام کاری، شہوت پرستی اور شراب خوری کے اندر مبتلا رہا کرتے. قرآن کہتا ہے وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے داخل کیا ان کو اپنی رحمت میں. بِأَنْ أَنْجَيْنَاهُ مِنْ قَوْمِهِ، صاحب جلالین اس کی شرح کر رہے ہیں اس طور پر کہ ہم نے ان کو نجات دے دی ان کی قوم سے. لیکن صاحب جلالین کی اس تفسیر پر تکرار لازم آتا ہے، کیونکہ اوپر تو قرآن نے کہا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور یہاں پر بھی وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا کی تفسیر کر رہے ہیں بِأَنْ أَنْجَيْنَاهُ مِنْ قَوْمِهِ، تو اس سے تکرار لازم آتا ہے. اس سے امام بیضاوی علیہ الرحمہ نے وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا کہ وَأَنْجَيْنَاهُ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا
اے وَأَدْخَلْنَاهُ فِي أَهْلِ رَحْمَتِنَا، ہم نے داخل کیا لوط کو ان لوگوں میں جن پر ہماری رحمت نازل ہوتی ہے، فی أَهْلِ رَحْمَتِنَا۔ اور دوسری تفسیر کی وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا اے وَأَدْخَلْنَاهُ فِي جَنَّتِنَا، ہم نے ان کو اپنی جنت میں داخل کیا۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے جیسے کہ تفسیر خازن کے اندر ہے کہ رحمت سے مراد نبوت، تو اس تفسیر پر بھی تکرار لازم نہیں آتا، اس لیے اکثر مفسرین نے صاحب جلالین کی تفسیر کو اختیار کرنے کے بجائے دیگر تفسیر کو اختیار کیا۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا اے وَأَدْخَلْنَاهُ فِي أَهْلِ رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور لوط کس میں سے تھے؟ لوط تو نیک بندوں میں سے تھے، یعنی نبیوں میں سے تھے، کیونکہ صالحیت کا اعلیٰ درجہ نبوت۔ وَاذْكُرْ نُوحًا وَمَا بَعْدَهُ بَدْلٌ مِّنْهُ، فرماتے ہیں اور ذکر کیجیے نوح کا، گویا کہ نوحن سے قرآن میں تو ہے وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، مصنف نے نوحن سے پہلے اذکر کا اضافہ کیا، گویا کہ یہ بتایا کہ نوحن جو منصوب پڑھا جا رہا ہے اس سے پہلے اذکر فعل محذوف ہے، یا تو یہ یا پھر نوحن کا حذف کیا جائے لوطن کے اوپر، وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَلُوطًا وَنُوحًا، تو لوطن کو جو منصوب پڑھا گیا تھا وہ کس وجہ سے؟ اس سے پہلے آتینا فعل سے محذوف ہونے کی وجہ سے، تو وَآتَيْنَا لُوطًا وَآتَيْنَا نُوحًا، یا تو نوحن سے پہلے فعل محذوف جیسا کہ مصنف کہتے ہیں، یا پھر نوحن کا ہے ولوطن سے اوپر، جس کا عامل ناصب فعل آتینا محذوف ہے، جس کی تفسیر اگلے آتینا سے ہو رہی ہے۔ تو ونوحن ذکر کیجیے، تذکرہ کیجیے حضرت نوح کا، فرماتے ہیں یہ اور اس کے جو بعد ہے وہ اس کا بدل ہے، وما بعدہ بدل منہ، اور جو اس کے بعد آگے اذنادا سے جو آگے کہا جا رہا ہے تو یہ اذنادا نوحن سے بدل ہے۔ بدل وہ تابع جو مقصود بالنسبت ہوتا ہے اور جو اس کا مبدل منہ ہوتا ہے وہ بطور تمہید کے ذکر کیا جاتا ہے۔ بدل مقصود بالنسبت ہوتا ہے، جیسے جاء سلطان زید، تو سلطان بطور تمہید کے، ورنہ اصل جاء کی نسبت کس کی طرف ہے؟ زید کی طرف، آیا بادشاہ یعنی زید، تو آنے کی نسبت کس کی طرف؟ زید کی طرف، اور سلطان تو زید بدل ہوا اور سلطان مبدل من، تو مبدل من ہو بطور تمہید کے ہوتا ہے اور اصل مقصود کی نسبت کون ہوتا ہے؟ بدل۔ تو بدل کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، بدل کل جس میں بدل کا مدلول بعینہ وہ ہوتا ہے جو مبدل من کا، اور دوسری بدل بعض جس میں بعض ہوتا ہے، اور تیسرے بدل اجتماع کہ اس میں بدل مبدل منہ کا تعلق، بدل کا تعلق مبدل منہ سے نہ کلیہ ہوتا ہے نہ بعضیہ، ہاں صرف اس سے متعلق ہوتا ہے، جیسے صلیب زید ثوبہ، یا بہرانی زید عدلہ، تو ثوب کا تعلق زید سے نہ صرف تعلق ہے، بہرانی زید عدلہ، خوش کر دیا مجھ کو، حیران کر دیا مجھ کو زید نے، یعنی اس کے انصاف ہے، تو انصاف کا تعلق زید سے نہ بطور کل کے نہ بطور بعض کے، کیونکہ عدل اس کی صفت سے، عدل اس سے کیا نہیں ہے، اس سے متعلق نہیں ہے اصلا اس کی ذات سے، تو عدل کا تعلق صرف ایک قسم کا تعلق، ثوب بدن سے تعلق رکھتا ہے، صلیب زید ثوبہ، تو ثوب کا ایک تعلق ہے بس بدن سے، تو بدل اجتماع کے اندر بدل مبدل منہ کا یعنی بدل اور مبدل منہ کا مدلول نہ بطور کل ہوتا ہے نہ بطور بعض، بلکہ صرف اس کا ایک تعلق ہوتا ہے، تو یہ بدل اجتماع۔ اور چوتھی قسم بدل غلط، جہاں بدل کو لایا جاتا ہے غلط بیان کرنے کے بعد پھر اس کی غلط کی اصلاح کرنے کے لیے، تو اس کو کہا جاتا ہے بدل غلط۔ تو
تو اس نادا یہ بدل ہے، تو بدل کی کون سی قسم؟ بدل اجتماع، کیونکہ اس نادا کا صرف تعلق ہے حضرت نوح علیہ السلام سے۔ تو وَاذْكُرْ نُوحًا وَمَا بَعْدَهُ بَدْلٌ مِّنْهُ إِذْ نَادَىٰ أَيْ دَعَا عَلَىٰ قَوْمِهِ۔ ندا سے مراد آواز دینا ہوتا ہے، ندا بمانا آواز دینا۔ مصنف علیہ الرحمٰن نے دعا علی قومہ کہہ کر یہ اشارہ کر دیا کہ یہاں ندا سے مراد آواز دینا نہیں، بلکہ نادا سے مراد کیا ہے؟ بس دعا کرنا۔ اذ نادا اے دعا علی قومہ، دعا کا صلہ جب لام کے ساتھ آئے تو معنی ہوتے دعا کرنے کے، دعا لہو اس کے لیے دعا کی، اور جب دعا کا صلہ علی کے ساتھ آئے تو معنی ہوتے بد دعا کے، دعا علیہ اس کے خلاف دعا کی یعنی بد دعا کی۔ اے دعا علی قومہ، بد دعا کی اپنی قوم پر، بقولہ کیا کہہ کر؟ رب لا تذر، اے اللہ ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیے۔ سورہ نوح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بد دعا کا تذکرہ کیا، اے اللہ میری قوم میں سے زمین پر کسی کو نہ چھوڑیے چلتا ہوا، سب کو ہلاک اور برباد کر دیجیے۔ یہ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، لیکن یہ بد دعا کب کی گئی تھی؟ 12ویں پارے کے اندر بتایا گیا اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، نوح اب تمہاری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لے کر آئے گا، جتنے ایمان لا چکے ہیں اب اور کوئی ایمان نہیں لے کر آئے گا۔ تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے پھر کیا کیا؟ اپنی قوم کے خلاف بد دعا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، لیکن حضور پاک علیہ السلام نے اس کے موقع پر اپنی قوم کے لیے دعا کی۔ غزوہ احد کے موقع پر جب حضور پاک علیہ السلام کا دندان مبارک شہید ہوا، چہرہ مبارک زخمی ہوا اور خود کی کڑیا آپ کے سر میں گھس گئی، اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما وہ خون صاف، حضرت فاطمہ آپ کا خون صاف کر رہی تھی، حضرت علی پانی لے کر آ رہے تھے، لیکن جتنا حضرت فاطمہ پانی ڈالتی خون اور زیادہ نکلتا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بورے کا ٹکڑا لیا، اس کو جلایا، اس کی راکھ لے کر پھر اس کو زخم کے اوپر رکھا، تو اس کو زخم پر رکھنے سے پھر خون نکلنا بند ہوا۔ تو اس وقت حضور پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، ایسا یہ قوم مجھ کو نہیں جانتی، میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میرا کیا مقام ہے، میں کس کا نبی ہوں، میں کس کا فرستادہ ہوں، ایسا میری قوم جانتی نہیں، اس پر اپنا عذاب نہ نازل کیجیے۔ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، ایسا میری قوم پر اس وجہ سے عذاب نہ نازل کیجیے، بلکہ میری قوم کو تو ہدایت دے دیجیے۔ اور یہ سب کیوں کیا انہوں نے؟ لا یعلمون، وہ جانتے نہیں، سمجھتے نہیں، اس نہ جاننے کی وجہ سے انہوں نے تیرے نبی کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے کیا کیا؟ دعا کی۔ اسی لیے کل قیامت کے دن جتنے لوگ موجود ہوں گے اس کا 2/3 کون ہوگا جنت میں جانے والا؟ امت محمدیہ میں جو صفیں لگائی جائیں گی، وہ صفوں میں سے 2/3 صفیں کس کی ہوں گی؟ امت محمدیہ کی، کیونکہ امت محمدیہ بڑھتی چلی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بد دعا نہیں دی، عمومی بد دعا، خصوصی تو دی نام لے کر، لیکن اس بد دعا کا تعلق شخصیت سے تھا، یہ کسی خاص قبیلے سے تھا۔ عمومی بد دعا اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں کی، اس لیے آپ کی امت بڑھتی چلی گئی۔ اور نبیوں نے، انبیاء کرام نے بد دعا کی تو بد دعا کرنے کے نتیجے میں امت ختم ہو گئی، جب امت ختم ہو گئی تو ان کی تعداد محدود رہ گئی۔ من قبل، اس وقت پکارا، اس وقت بد دعا کی، من قبل اے قبل ابراہیم ولوط، پہلے بتایا جا چکا ہے کہ قبل مقطوع الاضافت ہے، اس کی اضافت کو ختم کر دیا گیا، اور جو کلمہ مقطوع الاضافت ہو مبنی بالضمہ ہوتا ہے،
تو من قبل ای قبل ابراہیم و لوط، نوح کا زمانہ کب کا ہے؟ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط سے پہلے کا، بلکہ حضرت نوح پہلے حضرت آدم کے بعد پہلے صاحب شریعت تھے، اس لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں ابراہیم اور لوط سے بھی پہلے، فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، فنجیناہ، اور ہم نے ان کو نجات دی، وَأَهْلَهُ، اہل کا اطلاق گھر والوں پر ہوتا ہے۔ صاحب جلال فرماتے ہیں الذین فی سفینتہ، لیکن یہاں پر اہل سے مراد ایمان والے، وہ لوگ جنہوں نے حضرت نوح کی بات کو قبول کیا اور ایمان لے کر آئے، اور وہ لوگ حضرت نوح کے ساتھ کشتی پر سوار ہوئے۔ کشتی پر سوار ہونے والے لوگ کون تھے؟ ایک قول کے مطابق 12، جن میں 6 مرد اور 6 عورتیں، اور دوسرے قول کے مطابق 80، 40 مرد اور 40 عورتیں۔ اہلہ الذین فی سفینتہ، وہ لوگ جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام واحد نبی اور رسول ہیں، صرف تنہا حضرت نوح علیہ السلام انبیاء کرام کی جماعت میں سے ایسے تنہا نبی ہیں جن کی مدت تبلیغ کا زمانہ خود قرآن نے بیان کیا۔ حضرت نوح کے علاوہ اور کوئی نبی ایسے نہیں ہیں جن کا زمانہ تبلیغ کہ کتنی مدت انہوں نے تبلیغ کا کام کیا، اپنی قوم کو سمجھایا۔ اللہ نے ہر نبی کے بارے میں یہ تو کہا کہ انہوں نے آ کر اپنی قوم کے اندر تبلیغ کی، لیکن کتنے زمانے تک تبلیغ کی قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام تنہا ایسے نبی ہیں جن کی مدت تبلیغ کا زمانہ قرآن پاک نے بیان کیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، 1000 سے 50 سال کم، یعنی 950 سال۔ یہ 950 سال تبلیغ کا زمانہ ہے۔ 40 سال کی عمر میں حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت ملی، 950 سال تبلیغ کی، اور پھر طوفان آیا، اور طوفان کے بعد 60 سال زندہ رہے حضرت نوح علیہ السلام۔ گویا کہ اس اعتبار سے ان کی عمر کتنی ہوئی؟ 1050 سال۔ 950 سال تبلیغ کا زمانہ، اس سے پہلے 40 سال، اس کے بعد 60 سال، تو 100 سال یہ ہوئے، 950 سال یہ ہوئے، 1050 سال کی عمر حضرت نوح علیہ السلام کی ہوئی۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ الَّذِينَ فِي سَفِينَتِهِ، وہ لوگ جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے، کس سے نجات دی؟ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ایک بڑے غم سے، اور وہ غم کیا؟ الغرق۔ ہم نے نوح کو اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو غرق ہونے سے بچایا۔ وَتَكْذِيبِ قَوْمِهِ لَهُ، اور قوم جو ان کی تکذیب کرتی تھی، ان کو تکلیفیں دے رہی تھی، ہم نے نوح کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو قوم کی تکلیفوں سے بچایا۔ قوم کی تکلیفوں سے بھی بچایا، اور نوح اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو غرق ہونے سے، طوفان میں مبتلا ہونے سے بھی بچایا۔ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ای الغرق وتکذیب قومه له، وَنَصَرْنَاهُ مَنَعْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ نصرہ کے معنی آتے ہیں مدد کرنا، اور مدد کرنے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کسی کی لڑائی ہو رہی تھی، اجی ہم نے جا کر اس کی مدد کر دی، کیا مطلب؟ یعنی ہم نے جا کر اس کو بچا لیا۔ اس سے مصنف نصرنا کی تفسیر کس سے کر رہے ہیں؟ منعناہ، ہم نے ان کو بچایا۔ اور یہ نصرنا کی تفسیر منعنا سے کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ نصرہ کا صلہ علی آتا ہے، نصرہ کا صلہ من سے نہیں آتا، نصرہ کا صلہ علی آتا ہے، جبکہ یہاں نصرہ کے بعد کیا آ رہا ہے؟ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ حالانکہ نصرہ کا صلہ علی آتا ہے، اس لیے مصنف نے نصرہ کی تفسیر منع سے کی، اس لیے کہ منع کا صلہ من سے آتا ہے۔ تو نصرہ منع کے اندر نصرہ کے معنی پائے جاتے ہیں، نصرہ بمعنی مدد کرنا یعنی بچانا، اس لیے مصنف کہتے ہیں وَنَصَرْنَاهُ اَيْ مَنَعْنَاهُ، ہم نے بچا لیا نوح کو اس قوم سے جس نے
بآیاتنا، ان لوگوں سے جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، یعنی الدالۃ علی رسالتہ، وہ آیات جو دلالت کرنے والی تھی نوح علیہ السلام کے رسول ہونے پر. اللہ یصلوا الیہ بسوء، یہ نصرناہ کی علت ہے، ہم نے ان کو بچایا. تو کیا کیا بچا کر؟ قوم کو ان تک پہنچنے نہیں دیا. اس طرح بچایا، اس طرح بچایا. اللہ یصلوا الیہ بسوء، کہ قوم نہیں پہنچ سکی نوح تک برائی کے جذبے کے ساتھ. انہوں نے جو برائی کا ارادہ کیا تھا نوح کے ساتھ، ہم نے قوم کو اس جذبے اور نیت کے ساتھ اور اس ارادے کے ساتھ نوح تک پہنچنے نہیں دیا. تو یہ اللہ یصلوا الیہ، یہ نصرناہ کی علت ہے. انہم کانوا قوم سوء، وہ بری قوم تھی. قوم سوء، بدکار قوم تھی، بری قوم تھی. فاغرقناہم اجمعین، ہم نے ان سب کے سب کو غرق کر دیا. پوری قوم نوح غرق کر دی گئی. واذکر داؤد وسلیمان اذ استغاثہما، وداؤد وسلیمان، یہ بھی کیا ہے قرآن پاک کے اندر تو کتنا ہے؟ وداؤد وسلیمان اذ یحکمان فی الحرث. تو داؤد اور سلیمان یہ بھی منصوب ہے. تو مصنف نے اس سے پہلے اذکر کا اضافہ کیا یہ بتانے کے لیے کہ یہاں پر اذکر فعل محذوف ہے، اس کی وجہ سے داؤد اور سلیمان منصوب ہیں. وداؤد و سلیمان، اور ذکر کیجیے داؤد اور سلیمان کا قصہ. اے قصتہما، تو داؤد و سلیمان سے پہلے مصنف نے اے قصتہما کہہ کر یہ بتا دیا کہ گویا کے مضاف محذوف ہے، داؤد و سلیمان مضاف الیہ ہیں. وذکر قصۃ داؤد و سلیمان، گویا کے مضاف فعل بھی محذوف اور داؤد اور سلیمان سے پہلے مضاف بھی محذوف. وَيُبْدَلُ مِنْهُمَا إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، فرماتے ہیں اور بدل بنایا گیا ان سے. وداؤد و سلیمان کا بدل کیا ہے؟ وہی بدل اشتمال. إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، جس وقت کہ یہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے کھیتی کے بارے میں. إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، جس وقت کہ ان دونوں نے فیصلہ کیا. یحکمانی مضارع کا صیغہ، حالانکہ واقعہ تو ہو چکا ہے سینکڑوں سال پہلے ماضی میں. ہونا کیا چاہیے تھا؟ اذ حکما فی الحرث، ماضی کے صیغے کے ساتھ، لیکن ماضی کے صیغے کے بجائے یحکمانی مضارع کے صیغے سے تعبیر کیا گیا. کیوں؟ اس فعل کی غرابت اور اس کی ندرت کو بیان کرنے کے لیے کہ دیکھو کیسا عجیب فیصلہ کیا. دونوں نے فیصلہ کیا، کیسا عجیب فیصلہ ہوا، کیسا فائدے والا فیصلہ ہوا. تو اس فیصلے کی غرابت اور اس کے انوکھے پن کو بتانے کے لیے اس کو مضارع کے فعل سے بیان کیا گیا. اذ یحکمان فی الحرث، حرث سے مراد کیا؟ ہوا زرع اور کرم، ہوا زرع یا تو غلہ اور کرم یا پھر انگور. عبداللہ ابن عباس اور اکثر مفسرین نے انگور کا باغ مراد دیا، حرث سے انگور کا باغ مراد دیا عبداللہ ابن عباس اور اکثر مفسرین نے. لیکن اشباہ بالعرف کیا ہے؟ حرث سے مراد کیا لیا جائے؟ غلہ، کھیت. اشباہ بالعرف تو کھیت ہے، غلہ. لیکن اکثر مفسرین کا قول انگور کا باغ. اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم. واقعہ کیا ہوا؟ دو لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس. داؤد والد ہیں، سلیمان بیٹے ہیں. داؤد اور سلیمان باپ بیٹے ہیں. تو داؤد علیہ السلام بھی نبی اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نبی. جیسے حضرت ابراہیم نبی اور صاحب زادگار حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل نبی، ایسے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان باپ بیٹے دونوں نبی. تو دو لوگ حضرت داؤد کے پاس آئے قوم کے اپنا جھگڑا لے کر. جھگڑا کیا تھا کہ ایک کا تو تھا کھیت اور دوسرے کے تھے جانور. تو کھیت والے نے آ کر شکایت کی کہ جی اس آدمی کے جانور رات کو میرے کھیت میں گھس گئے اور کھیت میں گھس کر انہوں نے سارا غلہ خراب کر دیا، کھا لیا، پیروں سے روٹ لیا.
بہرحال میری ساری کھیتی کو انہوں نے برباد کر دیا، لہٰذا مجھ کو بدلہ دلوایا جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے معلوم کیا کھیتی کی کیا قیمت تھی جو برباد ہوئی، تو جتنی قیمت کھیتی کی بن رہی تھی اتنی ہی قیمت اس کے جانوروں کی بن رہی تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کھیتی کے بدلے میں جانور اس کو دے دیے جائے، جانور والے سے جانور لے کر کھیتی والے کو دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ دونوں باہر نکلے، دروازے پر حضرت سلیمان سے ملاقات ہو گئی، اور تاریخ کی کتابوں کے مطابق اس وقت حضرت سلیمان کی عمر مبارک 11 سال کی۔ پوچھا کیوں آئے تھے؟ کہا اپنا معاملہ لے کر آئے تھے کہ ابا جان نے کیا فیصلہ کیا کہ یہ فیصلہ کیا۔ فرمایا اگر میرے سامنے معاملہ آتا تو میں اس سے بہتر فیصلہ کرتا۔ یہ بات حضرت داؤد تک پہنچی، بلایا حضرت سلیمان کو، فرمایا کہ بیٹا تجھے میرے باپ ہونے کے حق کی قسم اور میرے نبی ہونے کا واسطہ، اس حق کا واسطہ، تو اس سے بہتر کیا فیصلہ کرتا مجھ کو بتلا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا کہ ابا جان اگر میرے سامنے معاملہ آتا تو میں فیصلہ یہ کرتا کہ کھیتی والے کا جو نقصان ہوا ہے تو اس کے نقصان کی تلافی اس طرح کر لی جائے کہ جانور والے سے اس کے جانور لے کر کھیت والے کو دے دیا جائے عارضی طور پر، اور یہ اپنا گزارا اس کے دودھ پر، اس کے اون پر، اس کے بچوں پر کرے، اور یہ اس کے جانوروں نے کھیتی کو برباد کیا، یہ کھیتی کو تیار کرے، اور تیار کرنے کے بعد یہ اس حال کو پہنچ جائے جس حال پر تھی تو یہ کھیتی واپس کھیت والوں کو دے دی جائے اور اس جانور والے کے جانور اس کو واپس کر دی جائے، تو اس سے دونوں کا نقصان ہونے سے بچ جاتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس فیصلے کو پسند کیا اور ان کو واپس بلا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے رائے کے مطابق فیصلہ فرمایا۔ تو یہ دو فیصلے ہوئے، تو کیا ان میں سے ایک فیصلہ غلط تھا؟ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دونوں فیصلے اپنی جگہ درست۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ ضابطے اور قانون کے مطابق تھا، اور حضرت سلیمان کا حقیقت میں فیصلہ نہیں بلکہ حضرت سلیمان کا جو فیصلہ ہے وہ صلح ہے۔ حضرت سلیمان نے دونوں کے درمیان صلح کرائی، اور صلح کیا ہے؟ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، قرآن نے بھی کہا، اور ہر اس کے ترتیب کے اندر کیا رہا؟ صلح فیصلے کے مقابلے میں فیصلہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ حاکم اور قاضی جب دو آدمیوں کے درمیان میں فیصلہ کرتا ہے تو کتنا ہی دلائل اور حق پر کیوں نہ فیصلہ کیا جائے، جس کے خلاف فیصلہ کیا جاتا ہے اس کے دل کے اندر کڑواہٹ بڑھتی چلی جاتی، دوری بڑھتی چلی جاتی۔ اس کے ساتھ اس کا معاملہ چل رہا تھا، اگرچہ دلائل، شواہد، ثبوت کی بنیاد پر قاضی اور عدالت فیصلہ کرتے ہیں، لیکن جس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے اس کے دل سے میل ختم نہیں ہوتا اور دوری بڑھتی چلی جاتی ہے، بعض اوقات وہ دوری انتقام تک پہنچ جاتی ہے۔ برخلاف کس کے؟ صلح کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ذرا دونوں کی رعایت کر لی جاتی ہے، دونوں کو بٹھا کر معاملہ حل کرا دیا جاتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپس کی دوریاں اور آپس کا جو جھگڑا ہوتا ہے وہ جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں وَالصُّلْحُ خَيْرٌ فرمایا۔ تو حضرت مجاہد فرماتے ہیں یہاں پر یہ بات سوچنے کی نہیں ہے کہ بھئی ایک فیصلہ غلط تھا اور دوسرا فیصلہ صحیح ہوا، بلکہ دونوں فیصلے اپنی جگہ درست تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بطور قضا اور قانون کے تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ بطور صلح کے تھا۔ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، جس وقت کے رات میں گھس گئی تھی ایک قوم کی بکریاں۔ نفشا کے معنی آتے ہیں رات میں، جانوروں کا رات میں کھیت میں گھس جانا۔ اس لیے مصنف اس کی تفسیر کر رہے ہیں، اے رات لیلا بلا راعٍ بأن انفلتت، کہ چر گئی تھی، رات چر گئی تھی کھیت میں رات میں بغیر چرواہے کے، بہی توڑ کے انہوں نے اس سب کو برباد کر دیا، کھیتی کو برباد کر دیا۔ اب وہ کھیتی یا تو کھیت تھا غلہ یا پھر انگور کا باغ۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ،
اور ہم تھے ان کے فیصلے پر گواہ، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، لِحُكْمِهِمْ ہم ضمیر جمع کی، حالانکہ فیصلہ کرنے والے کتنے تھے؟ دو، تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمَا شَاهِدِينَ، تثنیے کی ضمیر کے ساتھ، لیکن تثنیے کی ضمیر کے بجائے جمع کی ضمیر لے کر آیا گیا، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ اس کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ ضمیر جمع کی ہے لیکن مراد تثنیہ ہے۔ ضمیر کو جمع کیے لِحُكْمِهِمْ، ضمیر جمع کیے لیکن مراد تثنیہ ہے، اور ضمیر جمع کو مجازن تثنیہ کے لیے استعمال کیا گیا۔ ایک تو قولی، اور دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ چونکہ اقل افراد جمع کتنے ہیں؟ جمع کے اقل افراد کتنے؟ دو، چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا گیا الاثنان فما فوقهما جماعۃ، دو اور دو سے اوپر کی تعداد کیا ہے؟ جماعت، اور جماعت کس سے ہے؟ جمع سے، تو گویا کہ جمع کے اقل افراد کیا ہیں؟ دو، اور یہاں کتنے تھے وہ؟ دو، لہٰذا دو کے اوپر کہہ کے اطلاق کر دیا گیا، جمع کا اطلاق کر دیا گیا۔ اور تیسرا جواب یہ بھی دیا گیا وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ، یا حاکم فیصلہ کرنے والے کتنے؟ دو، اور جن کے درمیان فیصلہ کیا جا رہا ہے وہ بھی دو، تو مجموعہ کتنا ہوا؟ چار، تو گویا کہ چاروں کے درمیان میں جو فیصلہ ہو رہا تھا ہم اس پر گواہ، اور جب چار ہو گئے جمع ہو گئے، اس لیے فرمایا گیا وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فِيهِ اسْتِعْمَالُ ضَمِيرِ الْجَمْعِ بِاثْنَيْنِ۔ مصنف نے تو بس اتنا کہہ کر چھوڑ دیا کہ یہاں پر دو کے لیے جمع کی ضمیر کا استعمال کیا گیا، لیکن کیوں کیا گیا مصنف نے اس کو بیان نہیں کیا، اس کی وجہ بیان کر دی گئی۔ قال داؤد علیہ السلام لصاحب الحرث، فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام نے کھیت والے سے رقاب الغنم، اس کے بدلے میں تم کیا ہو گئے؟ تم بکریوں کے مالک بن گئے، یعنی بکری والے سے بکریاں لے کر کھیت والے کو دے دی گئی۔ وقال سلیمان علیہ السلام ينتفع بذرها ونسلها وصوفها إلى أن يعود الحرث كما كان بإصلاح صاحبها فيردها إليه۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ فائدہ اٹھائے، ینتفع فائدہ اٹھائے، کون اٹھائے؟ ینتفع کے نیچے دو کا حصہ لکھا ہوا ہے، اور یہ دو کا حصہ کس کے نیچے لکھا ہوا ہے؟ داؤد کے نیچے، فائدہ اس کے نیچے صاحب حرث کے نیچے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ صاحب حرث کھیتی والا فائدہ اٹھائے، بنسلھا جانوروں کے دودھ سے، نر کہتے ہیں دودھ کو، سر کہتے ہیں موتی کو، دال کا ضمہ سر موتی اور دال کا فتحہ در، اس کے معنی آتے ہیں دودھ کے، اس کے دودھ سے ونسلھا اور اس کے بچوں سے، وصولھا اور اس کے پھول سے، کب تک؟ یہاں تک کہ کھیتی لوٹ آئے جیسا کہ تھی، کس کے ذریعے سے؟ بإصلاح صاحبها، جانور والا اس کے اندر محنت کرے اور اس کی محنت سے جب کھیتی دوبارہ اتنی ہو جائے جیسی تھی تو پھر اس وقت تک یہ جانوروں سے فائدہ اٹھائے کھیتی والا، فیردھا الیہ، اور پھر اس کے بعد کھیت والے کو کھیت دے دیا جائے اور جانور والے کو اس کے جانور حوالے کر دیے